نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 812 812 فقہ الاستفادة من الایمان، ایمان سے استفادے کی فقہ، کہ ایمان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ایمان کتنے فائدے کی چیز ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، حالانکہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو ضرور حیات طیبہ، عمدہ زندگی بسر کرائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور ہم جزا دیں گے ان کو، ضرور بدلہ دیں گے ان کو ان کے اجر کا بہترین شکل میں جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اور ان کی کوششوں کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دیں گے، یعنی آخرت میں تو ہوگا ہی، یہاں پر بھی ہوگا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، اور یہ بات بالکل سچ ہے. کتنے خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو ہماری دنیا چلی جائے گی اور ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، ہمارے دنیا کے کاموں کا کیا ہوگا. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آنے سے ہی دین اور دنیا اور آخرت سب سنور جاتے ہیں. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، بدبختی میں پڑ جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آنے سے انسان کے آخرت کے معاملات تو سنبھلتے ہی ہیں، اس کے دنیا کے معاملات بھی سنبھل جاتے ہیں، لیکن لوگ جانتے نہیں. وقال اللہ تعالی، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بھی. اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ دونوں آیات میں عورتوں کا بھی ذکر ہے. کس بات کا وعدہ کر رکھا ہے؟ جنات، باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ومساکن طیبۃ، اور عمدہ گھر، عمدہ رہنے کی جگہیں، فی جنات عدن، عدن کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر، یعنی سب سے بڑھ کر ان اہل جنت کو جو چیز نصیب ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. دنیا میں ایک مینشن بنا لینا، یا دنیا میں بہت اچھی گاڑی رکھ لینا، یا دنیا میں بلینئر بن جانا کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کی زندگی کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اصل کامیاب وہ ہے جو ان جنت کے باغوں کا مالک ہو، اور ان گھروں کا، اور ان نعمتوں کا، اور سب سے بڑھ کر اصل مالک کی رضامندی کا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تبارک و تعالی هو الغنی وحدہ لا شریک لہ، اللہ تبارک و تعالی وہی غنی ہے،
اکیلا وہی جس کا کوئی شریک نہیں. وخزائن کل شیء عندہ، ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں. وخزائنہ مملوءۃ بکل شیء، اور اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں ہر چیز سے، کوئی کمی نہیں. یعطی من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ویمنع من یشاء، اور روکتا ہے جس سے چاہتا ہے. ویطعم من یطیعہ ومن یعصیہ، اور وہ کھلاتا ہے اس کو بھی جو اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کو بھی کھلاتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. وَيَرْحَمُ مَنِ اسْتَرْحَمَهُ، جو اس سے رحم مانگتا ہے اس پہ رحم فرماتا ہے. وَيَغْفِرُ لِمَنِ اسْتَغْفَرَهُ، اور وہ بخش دیتا ہے جو اس سے بخشش مانگتا ہے. وَيُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ، اور وہ عطا کرتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے. وَيُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ، اور وہ جواب دیتا ہے جو اس کو پکارتا ہے. وَيُغِيثُ مَنِ اسْتَغَاثَهُ، اور وہ فریاد رسی کرتا ہے جو اس سے فریادیں کرتا ہے. وَيَتَقَرَّبُ إِلَى مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ، اور وہ قریب ہوتا ہے اس کے جو اس کی طرف قربت حاصل کرتا ہے. وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ بے پرواہ، غنی، قابل تعریف ہے. غافر الذنوب، گناہوں کا بخشنے والا. وساتر العورات، اور انسان کے عیبوں کو ڈھانکنے والا. وکاشف الکربات، اور تکلیفوں کو کھولنے والا، دور کرنے والا. وفارج الہموم، ہم و غم کا دور کرنے والا. وشاف الامراض، اور بیماریوں کو شفا دینے والا. وہاد الضال، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے والا. ومعافی کل مبتلا، اور ہر مصیبت میں پڑے انسان کو اس سے چھٹکارا دلانے والا. ومیسر کل عسیر، اور ہر تنگ دست کو آسانی دینے والا. وواہب کل نعمت، ہر نعمت کا عطا کرنے والا. ودافع کل نقمت، اور ہر تکلیف کو دفع کرنے والا. وہو سبحانہ الذی خلق الخلائق، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی ہی ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہی اصل خالق ہے. وخلق الارزاق، اور سارے رزق بھی اسی نے پیدا کیے، کیونکہ ہر مخلوق کا رزق الگ ہے، اس کی ضرورت کے مطابق اس نے رزق پیدا کیا. وخلق الاحوال، اور سارے حالات بھی اسی کے پیدا کردہ ہیں. وقسم الارزاق، اور رزق تقسیم کرنے والا. وقدر الاجال، اور موتوں کو مقرر کرنے والا. وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے خزانے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں. سبحان اللہ، یعنی اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن منافقوں کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا. جب میں تیاری کر رہی تھی آج تو یہ آیت پڑھ کے میں ڈر گئی. یعنی کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور کتنی جلدی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کتنی جلدی ہمت ہار بیٹھتے ہیں. ہم سوچتے ہیں اب تو یہ کام ہونے والا ہی نہیں، یہ تو میری زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں. کتنی چیزیں دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے، تو جو خزانوں کا مالک ہے اس کو پکاریں، پھر دیکھیں کہ وہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں، اور سچی طلب کے ساتھ پکاریں، اخلاص کے ساتھ پکاریں. لیکن منافقوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. تو گویا انڈائریکٹلی یہ بھی منافقت کی ایک نشانی ہے کہ انسان اللہ سے امید چھوڑ بیٹھے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو مایوسی اور ایمان دو مختلف چیزیں ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب دعا مانگے اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے مانگے، اور اس مالک کی قدرت پہ نظر رکھ کے مانگے کہ وہ مالک قادر ہے، وہ عطا کر سکتا ہے. نمبر ایک ہے اس کے پاس اور بھرا ہوا ہے، وہ ساری مخلوق کو بھی دے تو اس کے خزانے میں ایک تل دھرنے کی بھی کمی نہیں آتی. جب ہے اس کے پاس، اور پھر وہ دینے کے لیے اس کو کسی سے مشورہ بھی نہیں کرنا، اسے خود ہی دینا ہے، اور وہ دے بھی سکتا ہے. وہ تو صرف ہمارا امتحان لیتا ہے. کچھ چیزیں ہمارے مانگے بغیر ہمیں دیتا ہے، اور کچھ چیزیں روک دیتا ہے کہ کتنا رجوع کرتے ہیں میری طرف، کتنا مانگتے ہیں.
مجھ پر کتنا یقین رکھتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا کہ میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک خاص دعا پتہ نہیں اس میں کیوں رکاوٹ آ گئی ہے، یہ دعا نہیں قبول ہو رہی میری. کبھی سوچا کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ ایک خاص دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تاکہ اور مانگتے جائیں اور مانگتے. جس دن وہ قبول ہوگی آپ نے تو مانگنا ہی چھوڑ دینا ہے. اگر ہماری ساری ضروریات یہاں پوری ہو جائیں تو ہم تو دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی چھوڑ دیں، ہم تو مستی میں آ جائیں، ہم تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. تھوڑی سی بھی کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے نا ہمارے پاس تو ہم غرور سے بھر جاتے ہیں، دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس تکبر کو توڑتا رہتا ہے، ہمیں امتحان میں ڈال کر، آزمائش میں ڈال کر، کچھ نعمتوں کو ہم سے روک کر. ایسا نہیں کہ اس کے پاس ہوتی نہیں، اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ تو کن کہہ کے وہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے. لیکن وہ دیکھتا ہے نا کہ یہ میری طرف کتنا پلٹ کے آتے ہیں، میری طرف کتنا رجوع کرتے ہیں، مجھ پر کتنا یقین رکھتے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. وَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ وَالْكَائِنَاتِ، ساری مخلوقات اور کائنات، وَكُلَّ الْأَرْزَاقِ وَالنِّعَمِ، سارے رزق اور نعمتیں، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْكَوْنِ، اور ہر چیز جو اس کائنات میں ہے، خزائنہ عند اللہ، اس کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. سوچئے کیا کیا ضروریات ہیں آپ کی، کیا کیا چاہتے ہیں آپ، وہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ ہے، موجود ہے. لیکن ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں آ جاتا وہ سب؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم اس کو ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ کون سی نعمت کتنی اتارنی چاہیے تاکہ لوگ اور زیادہ سرکشی کا شکار نہ ہو جائیں. فَكُلُّ شَيْءٍ خَزَائِنُهُ عِندَ اللَّهِ، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. خزائن الارزاق، رزق کے خزانے، خزائن النعم، نعمتوں کے خزانے، خزائن الطعام، کھانوں کے خزانے، خزائن المیاہ، پانیوں کے خزانے، خزائن الحبوب، دانوں کے خزانے، خزائن الثمار، پھلوں کے خزانے، خزائن النبات، نباتات کے خزانے، خزائن الاشجار، درختوں کے خزانے، خزائن الحیوان، حیوانوں کے خزانے، خزائن الریاح، ہواؤں کے خزانے، خزائن النجوم، ستاروں کے خزانے، خزائن المعادن، معدنیات کے خزانے، خزائن الذہب، سونے کے خزانے، خزائن الفضہ، چاندی کے خزانے، خزائن الحدید، لوہے کے خزانے، خزائن العزہ، عزت کے خزانے، خزائن الرحمہ، رحمت کے خزانے، خزائن الہدایہ، ہدایت کے خزانے، خزائن النعیم، نعمتوں کے خزانے، خزائن العذاب، عذاب کے خزانے، خزائن الحکمہ، حکمت کے خزانے، خزائن العلم، علم کے خزانے، خزائن القوہ، قوت کے خزانے، خزائن النور، روشنی کے خزانے، خزائن السمع، سماعت کے خزانے، خزائن البصر، دیکھنے کے خزانے، خزائن العقول، عقل کے خزانے، وخزائن کافۃ المخلوقات فی العالم العلوی والسفلی، اور تمام مخلوقات جو اوپر کی دنیا اور نیچے کی دنیا میں ہیں ان سب کے خزانے، وفی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کلھا فی قبضۃ اللہ، سب کے سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے. وبید اللہ، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے. وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہے وہ جس کا کوئی شریک ہی نہیں. لا شریک لہ، کسی اور کے پاس یہ ہے ہی نہیں. کسی کے پاس بھی کچھ ہے تو اسی کا دیا ہوا ہے. تو اصل مالک وہ ہے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. استاذہ یہ اتنی لطیف اور گہری چیزیں ہیں، منافقت میں تو دین کی سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی موٹی موٹی سمجھ نہیں آتی، بہت آبویس چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. تو جب آپ دین میں ان ہی نہیں ہوتے، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، تو یہ باتیں کہاں سے سمجھ آئیں گی؟ اسی لیے جب ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم چونکہ اللہ کو پہچانتے نہیں کہ اس کے پاس کتنے خزانے اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، تو ہم مخلوق کی طرف رجوع کر لیتے، جادو ٹونے کی طرف چل پڑتے ہیں.
کہ شاید انسان کچھ کر لیں گے. تعویذ دھاگے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا نہیں کرتے. استاذہ جی یہ جو بات ہے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، تو سورۃ البقرہ کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کی تفسیر تدبر و عمل میں لکھا تھا کہ اگر آپ اپنے ایمان بالغیب کو جانچنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ہے تو یہ دیکھیں کہ انفاق کتنے پرسنٹ ہے. السلام علیکم. یہ جو پیراگراف تھا نا کہ خزائن الرزا، خزائن الرحمہ، خزائن الہدایہ، اور اس سے پچھلا جو تھا کہ نعمتوں کا، کھانوں کا، اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں اور اس سے آگے جو آتا ہے کہ وَبِيَدِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ یہ سارے اللہ کے ہاتھ میں، اور اگر انسان کو ان میں سے کچھ مل جاتا ہے تو انسان اگر یہ سوچے کہ سارے اللہ کے ہاتھ میں، تو انسان کے اندر جو غرور و تکبر آ جاتا ہے وہ بالکل انسان سے ختم ہو جائے گا. میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بالکل. تو چاہیے کہ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، ہمارا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. سزا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ جو اسکالر ہیں انہوں نے کتنے خزائن کا یہاں ذکر کر دیا ہے نا، اور اب ہمارے اوپر ہے کہ ہماری کیا چوائس ہے کہ ہم ان میں سے کون کون سے خزانے جو ہیں وہ ہماری پریورٹی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے خزانے ہوں گے جو اللہ کے پاس ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہے. زیادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری دنیا میں لوگوں کو جو غم ہے اور ہم ہے اور جو ڈپریشنز ہیں اور جو پریشانی ہے وہ ساری اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور وہ اللہ سے اس طرح بھی نہیں مانگتے کہ جس طرح سے مانگنا چاہیے. اس کی معرفت نہیں ہے اصل میں، یقین سے نہیں مانگتے اور ان سے حسد کرتے رہتے ہیں جن کے پاس ہے، یا ان کی طرف حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں جو حسرتیں غموں میں اور اضافہ کر دیتی ہیں. استاذہ 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ سیکنڈ پیراگراف میں جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات بتائی گئی ہیں کہ غموں کو دور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں، تو یہ ہر صفت جو اللہ تعالیٰ کی کتنی یونیک ہے نا. یعنی گناہوں کو معاف ہم میں سے کوئی نہیں کلیم کر سکتا کہ ہم اپنے ہی گناہ، دوسرے کے تو کیا کہ ہم اپنے گناہ معاف کر دیں کسی بھی طریقے سے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو کھاتے رہتے ہیں، گلٹی کانشیس ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہی نہیں معاف کرتے، لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکتے، نکل نہیں پاتے اس سے. یعنی بہت دفعہ غم اور ہم کی روٹ کاز میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی پاسٹ کی غلطیوں کو سوچ سوچ کے اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، اس سے نہیں نکل پاتا. اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ضرور اس کو معاف کر اپنے آپ ہی کو معاف کر دیتا نا. ہاں جی. اور یہ استاذہ، اور دوسری بات آگے جو خزانوں کا سارا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد فرسٹ پیراگراف میں جیسے لکھا ہے ساری نعمتیں ہیں نا، یہ خزانے جو بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی نعمت، اور اس کے مقابلے میں یہ باقی ساری کتنی ہیچ لگے نا اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے اللہ مجھ سے راضی ہے، اور دوسری طرف یہ ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہوں تو وہ چاہے ان کو اسٹیک پہ لگا کے بھی وہ مل جائے نا تو دیر از نو کمپیریزن اینڈ اٹس ورتھ میکنگ دا ایفرٹ اگر یہ پتہ چل جائے کسی کو. اور ایک اور بات یہ جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں، اور وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. تو جو واٹر سائیکل ہے نا ہمارا، آج کل سب بہت پریشان ہیں، واٹر کی شارٹیج ہے، تو پانی اتنا ہی ہے جتنا پہلے دن سے تھا. اب وہ کس اسٹیٹ میں ہے؟ ہر سال اتنی ہی بارش برستی ہے زمین پر. جی. اور یہ الگ بات ہے کہ آپ پہ نہ برسے. اور استاذہ، اور وہ پانی اٹس مور دین انف کہ وہ پوری دنیا کو ڈبو دے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو وہ آیا تھا سیلاب، تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہے کہ، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے گلوبل وارمنگ اور کتنے سارے ایسے ریزنز ہو گئے جن کی وجہ سے وہ اب ہم پہ نہیں برس پا رہا. وہ سمندروں پہ برس جاتا ہے، وہ کینیڈا پہ برس جاتا ہے. جی استاذہ، اس میں جو پہلے پیراگراف میں جہاں تک کہ خزائن الحدید ہے، اس کے اندر وہ خزانے ہیں جو ہماری باڈیلی لائف کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری دنیا کے لیے ضروری ہیں، اور جو اگلا وہ نان ٹینجبل چیزیں ہیں کہ جو ہماری اسپرچل لائف کے لیے ضروری ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسمانی ضروریات اور روحانی ضروریات دونوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے. السلام علیکم. میں بس صرف اس میں اتنا ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہ سوچتی کہ سارا تو انہوں نے لسٹ ڈاؤن تو کی ہے ہر چیز ہے، لیکن یہ جو ٹاپک ہے آج کا کہ ایمان کا ہی فائدہ ہے یہ. تو اگر ہمارا ایمان ہوتا ان لفظوں پر جو ہم بولتے ہیں، اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم میں سے کون کہتا کہ مجھے آج بہت ٹینشن ہو رہی ہے، یہ چیز پتہ نہیں ہو ہی نہیں رہی، یا بہت ساری چیزیں میرے میں یہ کیوں کمی ہے. ہر وقت ہم کسی نہ کسی کمی کا شکار ہیں، کسی کے خوف کا شکار رہتے ہیں. خوف بھی، اور ہر وقت ہم کسی نہ کسی کمی کا ہی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں.
موسموں میں بھی ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں. کتنی سردی ہو گئی ہے, اب یہ کتنی گرمی ہو گئی ہے, اب کسی موسم میں ہم کو چین ہے ہی نہیں. یعنی ایمان کو چیک کرنے کا مجھے آج لگ رہا ہے کہ ایک یہ ہے لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اگر مجھے سکون ہے اس چیز میں کہ میری چیز, میری قسمت اللہ کے پاس محفوظ ہے, وہ جب چاہے مجھے دے, اور وہ جب وہ چاہے گا وہی ٹائم بیسٹ ہے, تو مجھے ٹینشن کس بات کی ہے؟ یعنی جس وقت بھی انگزائٹی ہونے لگے, فکر آنے لگے کہ ہائے اس چیز کا کیا بنے گا اور یہ کب ہوگا, تو دو چیزیں سوچ لیں کہ اللہ کے پاس تو ہے اور اپنے وقت پہ وہ آ جائے گا. لقد جئت علی قدر یا موسیٰ, ہر چیز کا ایک وقت ہے. استاذہ السلام علیکم. استاذہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہر چیز کا یعنی کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جنت کا. اس میں مجھے اتنی اچھی بات لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وعدہ کیا ہوا, تو ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے, اور اس بات پہ یقین ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگنی ہے نا اس میں شرمندگی نہیں محسوس کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہنے چاہیے. بس لوگوں کی طرف نہ دیکھیں, یعنی نہ لالچ کی نظر سے دیکھیں, نہ حسد کی نظر سے دیکھیں, نہ جو ان کے ہاتھ میں ہے اس پہ نظر رکھیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیں. جب کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور حسرت آنے لگے نا, آئے اس کے پاس یہ, تو فوراً سوچا کرے اللہ کے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے, مجھے اس سے مانگنا چاہیے. میں اس شخص کی چاپلوسی اور خوشامد کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے دے دے, انسان مجھے دے دے. نہیں, اللہ اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے, اس سے مانگے. یعنی بچے کو اگر ماں کوئی چیز دیتی ہے تو دوسرا بچہ دیکھ کے فوراً ماں کے پاس آتا ہے کہ اس کو دیے تو مجھے بھی دے. یعنی یہ فطرت میں ہے نا کہ جس سے کچھ ملتا ہے انسان اسی کے پاس جاتا ہے. لیکن ہمارا یقین نہیں ہے نا, ایمان نہیں ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے سب کچھ. ہم کہتے تو ہیں ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن عملی زندگی میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. وللاستفادۃ من خزائن اللہ ہناک طریقان, اللہ کے خزانوں سے استفادہ کرنے کے لیے, فائدہ اٹھانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. طریق الاموال والاسباب و طریق الایمان والاعمال الصالحہ. ایک طریقہ ہے مال و اسباب کے ذریعے ضروریات پوری کرنے کا, استفادہ کرنے کا نعمتوں اور خزانوں سے, اور دوسرا طریقہ ہے طریق الایمان والاعمال الصالحہ, ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کی رحمت حاصل کرنا, اللہ کے خزانے حاصل کرنا نیک کام کے ذریعے. فالاول لعموم البشر, پہلا طریقہ عام انسانوں کے لیے ہوا کرتا ہے. والثانی خاص بالمؤمنین, اور دوسرا طریقہ تو مومنوں کے لیے ہوتا ہے. عام لوگ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور مومن اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. فَكُلُّ مُسْلِمٍ بِقَدَرِ إِيمَانِهِ وَأَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ يَسْتَفِيدُ مِنْ خَزَائِنِ اللَّهِ, ہر مسلمان اپنے ایمان اور نیک اعمال کے مطابق اللہ کے خزانوں سے استفادہ کرتا ہے. وَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ خَزَائِنِ اللَّهِ بِوَاسِطَةِ الْأَسْبَابِ, آج موجودہ دور میں اکثر مسلمان اللہ کے خزانوں سے اسباب کے ذریعے استفادہ کر رہے ہیں. لا بواسطۃ الاعمال, اعمال کے واسطے سے نہیں, اعمال کے ذریعے نہیں. وبسبب ضعف الایمان نقدم الاسباب علی الاعمال, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اسباب کو اعمال پر مقدم رکھتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں, آگے رکھتے ہیں. وہذا بسبب الخسارۃ فی الدنیا والآخرہ, اور یہی اصل وجہ ہے دنیا اور آخرت میں خسارے کی. فالواسطۃ بین المؤمنین وربہم ہی الاعمال لا الاسباب کما قال سبحانہ, تو مومنوں اور ان کے رب کے درمیان جو واسطہ ہے وہ اعمال کا ہے, اسباب کا نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے, لیکن انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو ان کی کمائی کے بدلے پکڑ لیا, ان کے گناہوں کی وجہ سے پھر پکڑ لیا. سبحان اللہ. وَلَوْ أَنَّ
أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وجميع الانبیاء جاءوا لیدلوا الناس علی الاستفادۃ من قدرت اللہ بالایمان والاعمال الصالحہ. تمام کے تمام انبیاء اس لیے آئے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ وہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائیں ایمان اور عمل صالح کے ذریعے. واللہ عز وجل اعطانا الاسباب التي نستفید بها من قدرت اللہ وہی الایمان والاعمال. اور اللہ عز وجل نے ہمیں اسباب عطا کیے ہیں وہ جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے اللہ کی قدرت سے، اور وہ ایمان اور اعمال ہیں. وآتانا الاسباب الظاہریہ ابتلاء من اللہ، اور اس نے ہمیں ظاہری اسباب بھی عطا کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. لیعلم من یعتمد علیہا ممن یعتمد علی اللہ فی حصول المطلوب، تاکہ وہ جان لے کہ کون ان اسباب پر ہی اعتماد کرتا ہے اس سے ہٹ کر جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے اللہ پر اعتماد کرتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، جب ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کر دیا گیا تو جبریل آئے کہ میں کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں عام طور پر میں آئی ہیلپ یو، کچھ مدد چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اتنے بڑے ایمان کے ساتھ اس آگ پہ بھی کودنے کو تیار ہو گئے تھے کہ مجھے میرا ایمان عزیز ہے، آگ اس کے مقابلے میں مجھے نقصان نہیں دے گی. اسی یقین کے ساتھ گئے تو اللہ نے ان کی لاج رکھی اور آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا. فَأَحْيَانًا تَفْعَلُوا وَأَحْيَانًا لَا تَفْعَلُوا حَسْبَ أَمْرِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهَا. تو کبھی وہ کام کرتے ہیں، تفعلوا کا مطلب تم کام کرتے نہیں، اسباب کام کرتے ہیں. وَأَحْيَانًا لَا تَفْعَلُوا، کبھی کبھی اسباب کام ہی نہیں کرتے. اللہ کی مرضی یا حکم کے مطابق جس نے ان کو پیدا کیا، یعنی ان اسباب کو بنایا. فَيَحْصُلُ الشِّفَاءُ بِالدَّوَاءِ، کبھی کبھی شفا دوا سے حاصل ہوتی ہے. وَالشَّبْعُ بِالْأَكْلِ، پیٹ بھرتا ہے کھا کر. وَالرَّيُّ بِالشُّرْبِ، اور سرابی ہوتی ہے پانی پی کے یا کوئی ڈرنک لے کر. وَالنَّبَاتُ بِالْمَاءِ، اور پودے پانی سے بڑھتے ہیں. وَهَكَذَا، اور اسی طرح. وَهَذَا كُلُّهُ ابْتِلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ يَحْصُلُ أَمَامَ الْعَبْدِ، اور یہ سب کا سب بندے کے لیے ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے. وَالْمَطْلُوبُ نَفْيُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ اس چیز نے نہیں فائدہ دینا، اس چیز کو جب اللہ کا حکم ہوگا نا کہ فائدہ دو تو دے گی. وَإِثْبَاتُ الْيَقِينِ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، اور ایک اکیلے اللہ پر یقین پکا ہونا. وَإِذَا جَاءَ الْيَقِينُ عَلَى الْأَسْبَابِ وَالْأَشْيَاءِ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا الْإِنسَانُ، اور جب اسباب اور اشیاء پر یقین آتا ہے تو انسان انہی پر اعتماد کرتا ہے. فَكَانَتْ سَبَبًا لِهَلَاكِهِ، تو وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. كَمَا حَصَلَ لِفِرْعَوْنَ الَّذِي اعْتَمَدَ عَلَى مُلْكِهِ، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا جس نے اپنی حکومت پر بہت اعتماد کیا تھا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ یہ زمین میری اور یہ جو انہار ہیں، یہ نہریں میری ہیں، یہ سب کچھ دریا میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر دریا میں ہی ڈبویا. وَكَمَا حَصَلَ لِقَارُونَ الَّذِي اغْتَرَّ بِمَالِهِ، اور جیسے قارون کے ساتھ ہوا جس کو اپنے خزانوں اور دفینوں پر بہت مان تھا اور وہ اپنے مال کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو گیا، دھوکے میں مبتلا ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی راستے سے اس کو ہلاک کر دیا. وَكَمَا حَصَلَ لِقَوْمِ نُوحٍ الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِكَثْرَتِهِمْ، اور جیسا کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا جنہیں اپنی کثرت کا غرور ہو گیا تھا کہ ہم بہت ہیں تعداد میں. وَكَمَا حَصَلَ لِقَوْمِ عَادٍ، جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِقُوَّتِهِمْ، جنہیں اپنی قوت میں بڑا غرور ہوا. وَكَمَا حَصَلَ لِقَوْمِ ثَمُودَ الَّذِينَ اغْتَرُّوا بِصَنَاعَتِهِمْ،
جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا کہ جنہیں اپنی صنعت کاریگری پہ بڑا غرور تھا. وغیرہم ممن طغى وتجبر وافسد فی الارض، اور ان کے علاوہ بھی جنہوں نے سرکشی کی اور بہت جبر کیا یعنی ظلم کیا اور زمین میں فساد کیا. وَإِذَا كَانَ الْيَقِينُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَمْ يَلْتَفِتِ الْإِنسَانُ إِلَى الْأَسْبَابِ، جب انسان کا ایک اکیلے اللہ پر یقین ہوتا ہے تو وہ اسباب کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی اسباب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. لِأَنَّ اللَّهَ مَعَهُ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے التفات کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ مَعَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ، اور جب اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. سواء كانت عنده الاسباب ام ليست عنده الاسباب، اس کے لیے برابر ہوتا ہے خواہ اس کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں. فاللہ يعطي وينصر ويعز بالاسباب، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، عزت دیتا ہے اسباب کے ساتھ بھی، وہ بدون الاسباب اور اسباب کے بغیر بھی، وبضد الاسباب اور اسباب کے اپوزٹ بھی. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. فکم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی قلیل تعداد میں گروہ تھے جو غالب آ گئے کثیر تعداد کے گروہ پر اللہ کے اذن سے. وَكَم مِّن نَّبِيٍّ نَّصَرَهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ، اور کتنے ہی نبی تھے جن کو اللہ نے مدد عطا کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، باوجود اس کے کہ ان کی بہت کثرت اور قوت تھی، یعنی دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور قوت بھی زیادہ تھی، پھر بھی اللہ نے اپنے انبیاء کو فتح بخشی. وَكَم مِّن ذَلِيلٍ فَقِيرٍ أَعَزَّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْأَسْبَابِ شَيْءٌ، اور کتنے ہی ذلیل فقیر لوگ تھے جن کو اللہ نے ایمان کی وجہ سے عزت عطا کی حالانکہ ان کے پاس اسباب میں سے کچھ بھی نہیں تھا. جیسے حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی، نہ ان کے پاس حسن تھا، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ ان کے پاس قبیلہ تھا، نہ ان کے کوئی اور اسباب تھے، لیکن اب بھی جب کبھی حضرت بلال کی سٹوری ہم سنتے ہیں ہماری آنکھیں بھیگ جاتی، ایک محبت پھوٹتی ہے ان کے لیے دل سے، اور ان کا ایک وقار اور رعب ہوتا ہے دلوں میں کہ کیا شخصیت تھے وہ، اور لوگ فخر سے ان کے نام پر نام رکھتے. تو ان کو عزت صرف ایمان سے ملی تھی، ورنہ ان کا جاہلی معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور البتہ یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر کے مقام پر حالانکہ تم بہت کمزور تھے، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، یعنی تمہیں نعمتیں ملیں اور ان نعمتوں پر تم شکر ادا کرو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ ہم بھی مومن ہیں، ہمارے ساتھ ہی کیوں نہیں ہوتا؟ تو کیا خیال ہے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا ایمان یا ناقص ہے یا کمزور ہے، یا اس میں کسی نہ کسی درجے میں کوئی شرک کی آمیزش ہے، یا کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی یا لیکیج ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ مدد حاصل نہیں ہوتی جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی. اور پھر ہم اس کا کنٹراسٹ جنگ احد میں دیکھتے ہیں، اور پھر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احزاب میں پھر مدد کس طرح کی لشکروں کے مقابلے میں. تو تلک الایام نداولها بین الناس، تو یہ مداولہ کیوں ہوتا ہے، اوپر نیچے کیوں ہوتا ہے، یہ ڈپ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں بھی ڈپ آ جاتا ہے، وہ بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو مدد ایمان کے رتبے اور مرتبے کے مطابق آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہو تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بدر والوں جیسا ایمان ہو تو فرشتے اترتے ہیں مدد کو، اور کمزور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. استاذہ اس میں جو آیا ہوا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ خود بھی اعتماد کرتے ہیں اور اسباب پر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں. تو ربانی کوئی بھی دعویٰ کرنے والا جو بھی ہو، کسی بھی لیول پر ہو، اگر وہ لوگوں کو ربانی بنائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایمان کا وہ لیول اچیو نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ پھر آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں، بلکہ انہیں پہلے یہ ڈائریکشن دیں کہ آپ پہلے مسئلے کا حل اللہ سے دعا کریں پھر آئیں. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے استاد کو بھی اور پھر
جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کو، ہر رہنما کو. بالکل، کیونکہ آپ کب تک لوگوں کے مسائل سنتے رہیں گے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ تو لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، سب کچھ کرنا تو اللہ نے ہے. یعنی ایک دینی رہنما صرف لوگوں کو اللہ کی طرف رخ کرنے کی ڈائریکشن دے سکتا ہے، اور یہی دینی بھی چاہیے. آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، کوئی طاقت نہیں. اور جب آپ ڈائریکشن دے رہے ہو، رہنمائی کر رہے ہو، اس وقت بھی اپنے دل کو بار بار کریں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، میں تو صرف اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہوں. یہ بھی میری اپنی نہیں، یہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. اللہ اس سے چاہے تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں ہو سکتا. اسی سے مجھے امام بخاری کی والدہ کا بھی ایمان یاد آ رہا تھا کہ جب وہ نابینا ہو چکے تھے اور پھر بھی انہوں نے اتنے یقین سے دعا کی تھی کہ ان کی جو ہے بینائی لوٹ آئی تھی، جبکہ ہماری یہ تھوڑی سی جو ہے آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے تو ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بس اب تو جو ہے یہ. بلکہ کبھی دعا کی ہے ہم نے اپنی آئی سائٹ کے لیے؟ پہلے تو نہیں کی تھی، لیکن جب امام بخاری کی والدہ کا جب سنا تو اس کے بعد شروع کر دی. الحمدللہ. I would just like to share my experience. Recently, my son went to University of Guelph in Canada. So he was living with a relative. After a month, ان کا آپس میں کچھ conflict ہو گیا. He called me and he said کہ I'm going to leave their home. تو I was like speechless. میں نے ان کو سمجھایا but he left their home. اور مجھے انہوں نے کال کی کہ my number on waiting list is 27 for the hostel or it will take me 2 weeks to get in there. When he called me, تو سب سے پہلے میں نے فون اٹھایا and I called almost dozen of people whom I knew in Canada. 1 گھنٹے کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو کال کیا and I was waiting a reply from them but I did not get any reply. اس کے بعد میں نے وضو کیا and after that I prayed to Allah 2 رکعت نفل حاجت. Believe me کہ as I finished I received a call from my son and he said کہ I don't know what miracle has happened and my number has been dropped to number 2 and I am going to get my room tomorrow inshallah. So I just wanted to share this with you کہ واقعی میں ہم پہلے اپنے اسباب پہ تکیہ کرتے ہیں اور جب وہاں سے نہیں ملتا تو پھر like we turn our face towards Allah. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نمبر 2 رکھتے ہیں، اسباب کو نمبر 1 رکھتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے اسباب کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہیبیچول ہو جاتے ہیں ان کے استعمال سے. ہمیں لگتا ہے اگر ہم پین اٹھائیں گے تو وہ ضروری لکھ لے گا، اور اس طرح ہم ہر سبب کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسے ہی ہم لوگ اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں تفسیر لکھ لیتی ہوں اور صحیح لکھ لیتی ہوں، مگر ایک دفعہ اس میں پین پکڑنا چاہ رہی تھی، مجھ سے پکڑا نہیں جا رہا تھا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پین میں فل انک تھی مگر وہ لکھ نہیں رہا تھا. تو اس ٹائم مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو وہ اسباب جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ نے مسخر کیا ہے تو وہ نہیں کام آئیں گے. کہیں سے بھی رکاوٹ آ سکتی، اور بعضوں کا ڈاکٹرز کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں پتا آپ کی بیماری کی. استاذہ یہ 12 مہینے پہلے کی تو بات ہے، 4 بڑے غموں اور ایک بیماری سے گزر رہی تھی اور لگتا تھا ایسا اندھیرا ہے کہ زندگی میں کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، لیکن سب کے مشوروں کو ایک طرف رکھا، ہر ایک بات دنیاوی تمام فائدے ایک طرف رکھے، اپنے رب کی کتاب پڑھی، اور آج مجھ سے زیادہ لگتا ہے کوئی خوشی نہیں ہے. اور یہاں تک مجھے ہوتا ہے کہ جب بھی اپنے علاقے میں جاتی ہوں ہر بار ایک سوال پوچھتے ہیں، صرف اتنا بتاؤ تم کیا کر رہی ہو، اور باقاعدہ مجھے پورا الہدا کا جو ہے نا وہ بتانا پڑتا ہے کہ میں کیا کیا سیکھ رہی ہوں، اور سب کچھ اسی طرح. لیکن صرف فرق اتنا پڑا ہے کہ 4 بڑے غم مجھے لگ گئے جن کی تیاری مجھے خوشی دیتی ہے. موت کے وقت نزا کے عالم میں کلمہ طیبہ نصیب ہو، عذاب قبر سے بچ جاؤں، تیسری چیز عذاب جہنم سے بچ کے پل صراط پر سے تیزی سے گزر کے اپنے رب کا دیدار کر لوں. یہ 4 بڑے غم ہیں جن کے لیے جب محنت کرتی ہوں تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ شکر اللہ تو نے ان غموں کو اس طرح بدل دیا. حالانکہ غم اسی کی جگہ وہیں کھڑے، لیکن کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی تو لوگ اس بات پہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ کچھ تو اتنا کہا کرو نا کہ کچھ ایسا ہے. اب صرف اتنا ہے، خود کو غموں کے نہیں مجھے اللہ کے حوالے کرنا ہے، قرآن و سنت پر اب مجھے موت تک عمل کرنا ہے، اوروں کو بھی اس راہ پہ ساتھ لے کر چلنا ہے، رب کا دیدار پھر ہم سب نے مل کر کرنا ہے انشاءاللہ. میرا ہر روز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب لوگ میرے پاس کلینک پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے انہیں پہلی بات کرتے ہیں آپ کی بڑی تعریف سنی، تو میں کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ہیں، انسان کوئی بھی تعریف کے قابل نہیں ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، ہم نے سنا ہے فلاں فلاں ٹھیک ہو گیا. میں کہتی ہوں اس کو اللہ نے شفا دی ہے، شفا میں نے نہیں دی، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. رات بھی 2 پیشنٹ بیٹھے تھے، بہت سویئر پرابلم تھا ان کا، لیڈیز پرابلم تھا، یوٹرس بالکل باہر نکل آئی تھی اور بہت زیادہ کنڈیشن سویئر تھی. تو کہنے لگی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ میں نے کہا یہ تو اللہ جانتا ہے،
میں تو نہیں جانتی کہ ٹھیک ہوں گی کہ نہیں. ہاں میں کوشش پوری کروں گی, مگر شفا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میں ہر روز لوگوں کو اللہ سے اسی بہانے جوڑتی ہوں کہ شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, شفا وہی دیتا ہے, تعریف کے قابل بھی صرف وہی ذات ہے. کوئی انسان تعریف کے قابل نہیں ہے, اور نہ ہی انسان کی تعریف کرنی چاہیے, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ چیز عطا کی ہے تو اس پر اللہ کی ہی تعریف ہے, پھر الحمدللہ رب العالمین. یعنی آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم لوگ اپنے جس بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, تو ہمیں انسانوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے. یہی انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے, اور یہ آپ صرف استاد بن کر نہیں بلکہ جس بھی شعبے میں آپ کام کرتے ہوں وہاں پر آپ یہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے. استاذہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ جسٹ یقین کی کمی ہوتی ہے, ہمیں اللہ پہ اس طرح کا یقین نہیں ہوتا. میں ایک قصہ سن رہی تھی, قاری صہیب کا, وہ بیان کر رہے تھے امام احمد بن حنبل کا کوئی واقعہ تھا, تو اس میں وہ ایک نان بائی کے گھر جاتے ہیں, بلکہ وہ خود ہی انہیں لے کے جاتا ہے, تو وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے, آٹا گوندتا استغفر اللہ کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں تمہیں استغفار نے کبھی کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں دیا, جب سے استغفار پڑھنا شروع کیا ہے, اس کی کثرت کی ہے, مال کم نہیں ہوتا, جو دعا کرتا ہوں قبول ہوتی ہے, اور جو خواہش کرتا ہوں وہ بھی پوری ہوتی ہے, لیکن ایک خواہش پوری نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا وہ کون سی خواہش ہے جو تمہاری پوری نہیں ہو رہی؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے سنا تھا ایک کوئی امام احمد بن حنبل ہیں, بڑے نیک انسان ہیں, تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری بھی ملاقات کرا دیں. تو وہ کہنے لگے وہ تو میں ہی ہوں, شاید فرشتے آج تمہارے گھر کی طرف ہی مجھے اسی لیے لے کے آئے ہیں. تو صرف یقین کی کمی مسجد میں رہنے نہیں دیا گیا تھا. جی السلام علیکم استاد. استاد جس طرح آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں خزائن الرزق سے شروع کیا اور اینڈ تک ختم کیا, تو اس وقت جوشیلا انداز, اور اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے دل پھٹنے لگا ہے کہ والدین اور ماں باپ جو ہیں, باپ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ میں نے فلاں دیا فلاں دیا فلاں دیا فلاں دیا, تو بیٹے کی نظریں جھک جاتی ہیں. تو اس طرح آج جھکنے کا انداز تھا, شرمندگی آ رہی تھی کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں پہ ناقدری کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں. تو آگے بات آئی خزائن الرحمہ اور خزائن الہدایہ, رحمت اور ہدایت, کہ جو سب سے بڑا خزانہ ہے نا وہ ہدایت کا ہے. جس طرح مکہ کے لوگ بھی تھے, ان کے پاس مال تھا, اللہ نے مال کے خزانے دیے تھے, لیکن ہدایت کا خزانہ نہیں تھا. تو وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, مال ہے, حسن ہے, اخلاق, سارا کچھ ہے, لیکن اللہ نے ہمیں کیوں نہیں چنا, اللہ نے ہمیں کیوں نہیں نبوت دی؟ تو اللہ نے کہا میں جس کو چاہوں خزانہ دوں ہدایت کا. تو یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کا خزانہ دیا ہے. السلام علیکم. آج ہی ہم سورہ توبہ میں پڑھے تھے منافقوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہا ہوتا حسبنا اللہ, ہمیں اللہ کافی ہے, ورسولہ اینڈ ہز میسنجر, تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل میں سے بہت کچھ دیتا, لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی. تو ایک طرف یہ ایمان ہے کہ جن لوگوں کے دل میں بیماری ہوتی ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے, انہیں اللہ کافی نہیں ہوتا. اور دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے کہ اپنے گھر کا سب کچھ اٹھا کر لے آئے اور پھر بھی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام میرے لیے کافی ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ ریئلی چیک کہ کیا ہمارا ایمان ان لوگوں جیسا ہے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ ہے ان کا, وہ کریں گے. یہ ہستی کون سی کہہ رہی ہے ہم سے کہ وہ کریں گے؟ اگر ایک بندہ صحرا میں مرنے والا ہے لیکن ریت کی چمک دیکھ کے اسے لگتا ہے پانی قریب ہے, وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں. یہ ایک بندہ اس کو بہت پریشانی ہے, مشکلات ہیں, تو اسے اگر کوئی کہہ دے کہ تم بلینئر بننے والے ہو, تمہارے پاس اتنے پیسے آنے والے ہیں, تو وہی حالات سب کچھ وہی رہتا ہے, لیکن اس کا انداز بدل جاتا ہے لوگوں کو دیکھنے کا اور ڈیل کرنے کا. تو ہم لوگ کیا یہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے کون کہہ رہے, اور وہ پیسے جو ہمیں کوئی بھی چیز کوئی اور دے گا وہ ایشورٹی نہیں ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا اور جلد دوں گا اور میرے پاس ہے, سیو ہے, گارنٹیڈ ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. جزاک اللہ. مجھے تو سب سے زیادہ ڈر اس بات سے لگا ہے کہ یہ بات منافقوں کو سمجھ نہیں آتی. تو اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان میں خلل ہے. اگر اللہ کے خزانوں پہ یقین نہیں تو پھر ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی کرنی چاہیے. وَكُلَّمَا تَبَدَّلَ الْيَقِينُ وَصَارَ عَلَى الْأَسْبَابِ لَا عَلَى اللَّهِ أَرْسَلَ اللَّهُ نَبِيًّا يَرُدُّ النَّاسَ إِلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اور جب بھی بدل گیا یقین اور ہو گیا اسباب پر سب توکل, اللہ پر نہ رہا, تو اللہ نے نبی بھیجے جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف پھیر رہے تھے.
فَإِذَا جَاءَ الْيَقِينُ الصَّحِيحُ عَلَى اللَّهِ، اور جب لوگوں کو اللہ پر صحیح یقین آ گیا، الَّذِي بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، لم يلتفت الانسان الى الاسباب، تو انسان اسباب کی طرف ملتفت نہیں ہوا، بل یؤمن بها، بلکہ اس پر ایمان رکھتا ہے، ویفعلها، اور ان کو اختیار کرتا ہے، ولا یعتمد علیہا، اور ان پر اعتماد نہیں کرتا، بل یعتمد علی اللہ وحدہ، بلکہ اللہ اکیلے پر ہی اعتماد کرتا ہے، فیذهب الی العمل، وہ کام کے لیے جاتا ہے، ویاکل الطعام، وہ کھانا کھاتا ہے، ویشرب الدواء، وہ دوا بھی پیتا ہے، ویعد القوہ، اور وہ قوت بھی حاصل کرتا ہے، ویبذر الحب، اور وہ دانے بھی بکھیرتا ہے یعنی کھیت میں، امتثالا لامر اللہ فی هذه الاشیاء، ان تمام امور میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، فالاسباب نفعلها، اسباب ہم اختیار کریں گے، ولا نتوکل الا علی اللہ وحدہ، لیکن ایک اکیلے اللہ کے سوا کسی پر توکل نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔